سب سے پہلے تو میں یہ جو آج کے آرگنائزرز ہیں اس فنکشن کے، ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑا ایک خوبصورت گلدستہ سجایا ہے یہاں پر، اور ایسے لوگوں کو مدعو کیا ہے جنہیں تعلیم پر اور تربیت پر فوقیت حاصل ہے۔ اور مجھے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میں آج ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو پاکستانی قوم کے معمار ہیں۔ اگر کوئی بچہ اپنی کامیاب زندگی گزارتا ہے تو ماں باپ کی پرورش کے بعد آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی تربیت سے وہ فرمان چڑھ کر ایک پاکستانی بنتا ہے اور اس ملک کی خدمت کرتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ بہت ہی قابل احترام ہیں۔ یہاں پر ہمارے معززین بیٹھے ہیں، ہمارے افتخار صاحب ہیں، شمشدار صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ظہور صاحب بیٹھے ہیں، ڈویژن صدر عرفان صاحب بیٹھے ہیں، اشرف صاحب بیٹھے ہیں، اور ظہور صاحب سامنے بیٹھے ہیں۔ ظہور صاحب سے بڑا پرانا تعلق ہے اور سچی بات ہے کہ میں ان کے کاموں سے بڑا امپریس ہوں، جس انداز میں انہوں نے خدمت کی۔ بہرحال میرے لیے تو آپ سب لوگ بہت ہی قابل احترام ہیں جو یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ یہ جو آپ نے تعلیم کا بیڑا اٹھایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ صرف حکومت کے پاس کی بات نہیں تھی کہ وہ اتنے انسٹیٹیوشن کھولے، اتنے اساتذہ اکرام کا وہ اہتمام کرے اور تعلیم کو عام کر دیا جائے، یہ شاید ممکن نہیں تھا۔ تو گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر نے اس میں بہت اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ کیا ویسا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ آپ کا بھی کردار ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ہی ایک ایسا زیور ہے جو کہ انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ میں آپ کو اپنے اس علاقے کی بات کرتا ہوں کہ جب میں نے پہلا الیکشن جیتا اللہ کی مہربانی سے، تو ہماری ایک یونین کونسل میں 12 یا 13 دیہات ہوتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یہاں پر کسی یونین کونسل میں مجھے میٹرک پاس لڑکا نہیں ملتا جس کو کہ میں یونین کونسل کا سیکرٹری لگوا سکوں۔ آج اللہ کا شکر ہے انہی علاقوں میں اساتذہ اکرام بن کر نکلے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارا کوئی تعلیم کی بدولت ہے۔ بعض اوقات دنیا میں بڑی بڑی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ 2013 سے 18 تک میں منسٹر رہا، تو میرے دفتر میں ایک لڑکا کام کیا کرتا تھا، تو وہ مجھے ایسے کہتا تھا جی کہ میں نے شام کی کلاس میں جانا ہوتا ہے، اس لیے مجھے 2 بجے چھٹی دے دی جائے۔ تو میں نے کہا تم 2 کے بجائے 1 بجے چھٹی کر جاؤ، کیونکہ تم بڑے ایک نیک مقصد سے کی جاتے ہیں۔ آج مجھے خوشی ہے کہ اس نے پرائیویٹ ایم اے کیا اور سی ایس ایس کا انتظام دے کے فارن سروس میں چلا گیا۔ یہ تو میرے آنکھوں دیکھا حال ہے جو میں نے دیکھا کہ ماں باپ کی تربیت اور اساتذہ کی تعلیم کی جو معیار ہے وہ انسان کو بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے آج دنیا میں دیکھیں کہ بڑے بڑے معرکے ہو رہے ہیں، آپ سمندر کی تہذ کو چھو کے نکل آتے ہیں، آپ جو ہے ہوائی راستوں پہ دور افتادہ
7 سمندر پار کر کے سفر کرتے ہیں، تو یہ بنیادی طور پر تعلیم ہی تھی جس نے آپ کو اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے چھپا رکھے ہیں خزانے زمین و آسمان میں، تمہیں نے تلاش کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ملتی ہیں وہ دینی اور دنیاوی تعلیم سے ملتی ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں ایک ایسے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوں جو اس ملک کے صحیح معنی میں مہمان ہیں، جو اس قوم کو، بچے کو پروان چڑھا کر ایک بہت بڑا پاکستانی بنا دیتے ہیں، بہت بڑا محب وطن بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں ہم بھی طالب علم تھے، ہم نے بھی اساتذہ اکرام سے پڑھا، لیکن فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں اساتذہ محنت بہت کروایا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ صبح اگر 9 بجے اسکول کا وقت ہوتا تھا تو ہمیں 8 بجے اسکول میں بلا دیتے تھے اور 1 گھنٹہ ایکسٹرا وہ تعلیم دیتے تھے تاکہ ہم جو ادھورا مشن ہے وہ پورا ہو جائے۔ بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت موقع عطا فرمائے ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے بھی علاقے کی تعمیری ترقی پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہاں پر تعلیمی ادارے بنوائے ہیں، یونیورسٹیاں بنوائی ہیں، یہ ایم اے کی کلاسز کا اجرا کروایا، اسکول بنے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک عوامی نمائندے کی حیثیت سے میں کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ آج میں ان لوگوں میں بیٹھا ہوں جنہوں نے ہمیں راستے خود دکھائے، ہمارے لیے راہبر بنے۔ ہمیں شاید ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اگر آپ ہماری رہنمائی نہ کرنا کریں۔ تو میں اس لیے آپ کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور پھر اللہ کے حضور دعا کو بھی ہوں کہ آپ پھلے پھولیں۔ آپ جتنا پھلے پھولیں گے یہ قوم اتنے ہی پھلے پھولے گی انشاءاللہ۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، جہاں پر بھی میری ضرورت ہو، اکثر اوقات تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو سی اوز وغیرہ ہیں ان کے ساتھ میٹنگ ہوتی رہتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ پر بھی میری ضرورت ہے تو جب میں حاضر ہوں، اس لیے کہ میں آپ کا نمائندہ بھی ہوں اور موجودہ حکومت کا بھی ایک نمائندہ ہوں۔ تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جہاں میری ضرورت پڑے میں حاضر، اور جہاں پر رہنمائی کی ضرورت پڑے اس کی رہنمائی کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ ہمیں وہ کچھ نہیں پتا تعلیم اور تدریس کے بارے میں جو آپ جانتے ہیں، اس لیے ہماری رہنمائی بھی فرماتے رہیں۔ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک خوبصورت محفل آپ نے سجائی۔ میں آیا تھا اور بہت کچھ سیکھ کے جا رہا ہوں، بہت بہت شکریہ۔